اور اہداف کا پہلا باب، تعلیمی نظریہ و نظمیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حصہ، تعلیمات ایک، طویل دورانیے پر مشتمل شریعہ کورسز۔ اسکیم آف اسٹڈیز 1، لانگ شریعہ کورسز۔ جامعہ کے شعبہ تعلیمات کو 4 سلسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا سلسلہ تعلیمات ایک، یہ سلسلہ طویل دورانیے کے کورسوں پر مشتمل ہے جو درس نظامی، معہد الرشید العربی اور تحفیظ القرآن پر مشتمل ہے۔ دوسرا سلسلہ تعلیمات 2، یہ سلسلہ 4 سالہ دورانیے پر مشتمل پوسٹ گریجویشن کورس کلیت الشریعہ کا ہے۔ تیسرا سلسلہ تعلیمات 3، یہ سلسلہ 1 تا 2 سالہ تخصصات اور شارٹ کورسز پر مشتمل ہے، جن میں تخصص فی الفقہ، تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ، تخصص فی القراءت، صحافت کورس، انگلش و کمپیوٹر کورس، جبکہ شارٹ کورسز میں قضاء و تحکیم، تربیت معلمین، کالم نگاری سیکھیے، رد فرق باطلہ، فہم دین کورس اور سمر کیمپ شامل ہیں۔ چوتھا سلسلہ تعلیمات 4، یہ سلسلہ علوم عصریہ سے متعلق ہے، جن میں سیکنڈری سکول یعنی میٹرک، ہائر سیکنڈری سکول، انٹر، گریجویشن BA پروگرام، حفاظ لینگویج کورس عربی و انگلش، ماسٹرز پروگرام MA اکنامکس، MBA اور BBA پروگرام شامل ہیں۔ پہلے تعلیمی سلسلے تعلیمات 1 میں شامل طویل دورانیے پر مشتمل شریعہ کورسز۔ درس نظامی 8 سالہ کورس، معہد الرشید العربی 8 سالہ عربی میڈیم درس نظامی، تحفیظ القرآن 2 تا 3 سالہ حفظ قرآن کریم کورس۔ تعلیمات سلسلہ 1 کے تحت دیگر زیر نگرانی ادارے۔ درس نظامی 12ویں صدی ہجری کے مشہور عالم ملا نظام الدین سہالوی کا مرتب کردہ نصاب ہے، جس میں 20 علوم و فنون کی تقریباً 125 کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، جن میں صرف، نحو، معانی، بلاغت، ادب و انشاء، منطق، فلسفہ، حیت، کلام، مناظرہ، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، الحساب، الکیمیاء، طب وغیرہ شامل ہیں۔ یہ نصاب تعلیم 1835 تک ہندوستان کے تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں رائج تھا۔ اس وقت تک تعلیم میں دینی علوم ایک اساسی عنصر کی حیثیت رکھتے تھے۔ تعلیم یافتہ شخص وہ ہوتا تھا جسے دینیات پر عبور ہوتا۔ 1835 کے بعد انگریزوں نے ایک ایسا جدید نصاب تعلیم ہندوستان میں رائج کر دیا جس میں علوم دنیا تو تھے، لیکن اس میں دینی علوم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نصاب کو لارڈ میکاولے کا نظام یا نصاب کہا جاتا ہے۔ اس نصاب کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم مشکل بلکہ ناممکن ہو گئی۔ جدید عصری تعلیم حکومتی سرپرستی میں پھیلنے لگی اور دینی تعلیم حکومتی بے توجہی بلکہ انگریزوں کی دشمنی اور اسلام سے نفرت و عداوت کے سبب مسلمانوں کی زندگیوں سے نکلنے لگی۔ اس وقت کے مخلص علماء نے قدیم درس نظامی کو اپنی مدد آپ کے تحت مدارس دینیہ میں جاری رکھنے کا عزم کر لیا اور مختلف علوم و فنون میں سے دینی علوم پر خصوصی توجہ دی۔ ہند و پاک کے تقریباً تمام دینی مدارس کے نصاب تعلیم کی اساس درس نظامی ہے، اور اس نظام میں آج تک علوم و فنون کی بنیادی کتابیں وہی ہیں جو قدیم درس نظامی میں تھیں۔ البتہ حالات اور عصری تقاضوں کے پیش نظر نصاب میں اصلاحات اور ترمیم و اضافے کا عمل جاری ہے۔ جامعۃ الرشید نے اس نصاب میں کچھ مفید اور جدید اصلاحات کی ہیں۔ بعض دیگر علوم کو بھی شامل درس کر دیا ہے جو پہلے اس نصاب کا حصہ نہیں تھے۔ اس 8 سالہ نصاب تعلیم سے پہلے طالب علم کو ایک ابتدائی مرحلہ بھی گزارنا ہوتا ہے جسے درجہ اعدادیہ یا متوسطہ کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ عموماً 3 سالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اسکول کی 6ٹھی جماعت سے 8ویں تک کے مضامین اردو، ریاضی، سائنس، انگلش وغیرہ کے ساتھ عربی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ان 3 سالوں کے اضافے کے ساتھ مدارس کا مقررہ نصاب
11 سالوں پر مشتمل ہے۔ بعض مدارس میں ابتدائی درجات کی مدت 4 سال ہوتی ہے۔ حفظ قرآن کا دورانیہ اس میں شامل نہیں۔ نیز فراغت کے بعد تخصصات اور تکمیل وغیرہ کا دورانیہ بھی اس کے علاوہ ہے۔ پاک و ہند کی مشہور دینی درسگاہوں سے جتنی دینی خدمات ہوئیں اور ہو رہی ہیں، اور جتنی نابغہ روزگار علمی، اصلاحی، تبلیغی اور سیاسی شخصیات پیدا ہوئیں، وہ تقریباً سب کے سب درس نظامی کے فضلاء ہیں۔ آج دنیا کے کونے کونے میں مدارس، جامعات، تبلیغی جماعت اور دینی تحریکوں کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہے، جو دراصل درس نظامی ہی کے ثمرات ہیں۔ یہی وہ نصاب ہے جس نے عالم اسلام کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء، فضلاء، محدث، فقیہ، ادیب، قاضی، مفتی، زہاد و اتقیاء اور سرفروش مجاہدین و مبلغین اسلام فراہم کیے ہیں۔ درس نظامی 4 مرحلوں یا سٹیجز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر مرحلہ یا سٹیج 2 سال پر مشتمل ہے، جس کے اختتام پر وفاق المدارس ایجوکیشنل بورڈ کے تحت امتحان ہوتا ہے۔ ہر مرحلے اور سٹیج میں کامیابی پر وفاق یا ایجوکیشنل بورڈ سند جاری کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ ثانویہ عامہ مساوی میٹرک، مدت تعلیم 2 سال۔ دوسرا مرحلہ ثانویہ خاصہ مساوی انٹرمیڈیٹ، مدت تعلیم 2 سال۔ تیسرا مرحلہ عالیہ مساوی BA، مدت تعلیم 2 سال۔ چوتھا مرحلہ عالمیہ مساوی MA، مدت تعلیم 2 سال۔ اصلاحات: اس وقت جامعہ میں درس نظامی کے تمام درجات کی تدریس جاری ہے۔ جامعۃ الرشید میں نصاب، نظام اور طریق تعلیم میں بعض اہم اور ضروری اضافات، اقدامات اور اصلاحات نافذ کی گئی ہیں، جو انتہائی مفید اور بارآور ثابت ہوئی ہیں۔ ہر درجے میں انگلش لازمی کر دی گئی ہے۔ دور حاضر کی بین الاقوامی زبان کی حیثیت سے علماء کے لیے اس کا سیکھنا از حد ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کل دشمنان دین کے جتنے بھی ہتھ کنڈے اور عزائم ہیں، ان سے باخبر رہنا انگریزی جانے بغیر ناممکن ہے۔ تمام درجات میں انگریزی کو لازم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں سے فارغ شدہ طلبہ آئندہ چل کر عصری تقاضوں کے پیش نظر انگریزی زبان میں تحریر و بیان پر قادر ہوں، اور جہاں کسی واضح و تقریر کی ضرورت پڑے تو وہ بلا جھجک بیان کر سکیں۔ تاریخ اور حاضر العالم الاسلامی: جامعۃ الرشید میں تاریخ کے مختلف اہم ادوار کو شامل درس کر دیا گیا ہے۔ ان سے واقف ہوئے بغیر اسلام اور اسلامی تاریخ پر معاندین کے گمراہ کن اعتراضات کا جواب نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی آئندہ نسلوں کو اسلام کے محسن انسانیت مذہب ہونے پر مکمل طور پر مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جامعہ میں اسلامی تاریخ اور آج کے عالم اسلام کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، جغرافیائی اور نظریاتی حالات پر مشتمل موضوعات نصاب کا حصہ ہیں۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ کی سیرت کے بغیر اسلامی تاریخ، احکام، عبادات اور معاملات ناقص اور نامکمل ہے۔